سایہ دار جنگل کی کہانی پارٹ 2۔ تم نے میرے راز کو جاننے کی کوشش کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنی ہوگی۔ یہ سن کر دونوں کے دل ڈرنے لگے، مگر احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی سایہ پر ڈالی تو سایہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ علی نے بھی اپنی ٹارچ نکالی اور دونوں نے مل کر سایہ کی طرف روشنی کی۔ جیسے جیسے روشنی بڑھتی گئی، سایہ کمزور پڑتا گیا۔ آخرکار سایہ مکمل طور پر غائب ہو گیا اور مندر میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ احمد اور علی نے سکون کا سانس لیا، مگر ان دونوں کو ابھی بھی احساس ہو رہا تھا کہ جنگل کا اصل راز ابھی بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے صندوق کو دوبارہ کھولا۔ اس کے نیچے ایک اور کاغذ پڑا ہوا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، تم نے پہلی آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے، اب تمہیں اس جنگل کے اصل راز کو جاننے کے لیے ایک اور امتحان سے گزرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سے جنگل کے راز کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس بار انہیں اپنے سامنے ایک اور بڑا چیلنج نظر آ رہا تھا۔ جنگل کے اندر گہرائی میں ایک پراسرار مقام تھا جو کہ ان کا منتظر تھا۔ اچانک مکان کے اندر سے ایک دردناک چیخ سنائی دی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دونوں دوست ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ اندر ہر طرف گرد اور مٹی تھی۔ ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ پڑا تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ علی نے اس آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ جو ہی علی نے آئینے کو چھوا، آئینے میں ایک خوفناک شکل نمودار ہو گئی۔ وہ شکل ایک پرانا جن تھا جو اس مکان میں قید تھا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ اس مکان کا مالک تھا اور لوگوں کے ظلم کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کی روح کو چین نہ ملا اور وہ بھوت بن کر یہاں قید ہو گیا۔ جن نے احمد اور علی سے کہا کہ وہ اس کو آزاد کریں۔ انہوں نے ہمت کرتے ہوئے جن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ جن نے آزاد ہوتے ہی ان کو بہت سی دعائیں دی اور کہا اب یہ جنگل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ دونوں دوست جنگل سے واپس آئے اور گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی۔ اس کے بعد سایہ دار جنگل میں کبھی کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ جنگل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔